السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ قدوۃ الکاملین، قطب العارفین، عاشق خدا، محبوب رسول خدا، مظہر غوث الورا، فخر الاولیاء، شمس الدین ابو الفضل حضرت سید شاہ آل احمد اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اگر پسند نہ آئے تو ڈس لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ کے 36ویں امام و شیخ طریقت ہیں۔ آپ بڑے باکمال وارث باللہ تھے، کرامات و تصرفات میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، علوم ظاہر و باطن میں بحر بے کنار تھے۔ آپ نے سخت ترین ریاضتیں کی اور مجاہدات و سلوک میں ایک خاص مقام اور ایک شان کے حامل تھے۔ غلاموں کی حفاظت و کفالت فرماتے اور اخلاقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر تھے۔ حضرت اچھے میاں علیہ رحمت رضوان عبادت و ریاضت میں بہت بلند مقام و رتبہ رکھتے تھے۔ آپ ہمیشہ اکتساب، اذکار و مراقبات و اشغال میں مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ فرائض پنچ وقتہ کے علاوہ نوافل اور مجاہدات قویہ و ریاضات باطنیہ کا التزام کرتے تھے اور اطاعت پر اطاعت بجا لاتے تھے۔ حضور سید آل احمد اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی سید عالم احمد، کنیت ابو الفضل، لقب اچھے میاں تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 28 رمضان المبارک 1160 ہجری مطابق اکتوبر 1747 عیسوی کو ماررہ مطہرہ میں ہوئی۔ حضور صاحب البرکات سید شاہ برکت اللہ علیہ رحمت رضوان نے بشارت دی تھی کہ مجھے اللہ رب العزت 4 واسطوں کے بعد ایک پوتا عطا کرے گا، ایک لڑکا عطا کرے گا، جس سے خاندان کی رونق دوبالا ہو جائے گی۔ بعد حضور صاحب البرکات علیہ رحمت رضوان نے اپنا ایک خرقہ عنایت فرمایا اور حکم دیا کہ یہ اس صاحبزادے کے لیے ہے، یعنی حضرت سیدنا شاہ آل احمد اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا شاہ آل محمد حضور صاحب البرکات سید شاہ برکت اللہ علیہ رحمت رضوان کے بڑے شہزادے تھے۔ انہوں نے حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کو تسمیہ خوانی کے وقت گود میں بٹھا کر ارشاد فرمایا، یہ وہی شہزادی ہیں جس کے بشارت والد ماجد نے دی ہے۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان علوم ظاہری و باطنی و منازل سلوک کی تکمیل اپنے والد ماجد سے فرمائی اور آپ کے روحانی معلم حضور سیدنا غوث محی الدین جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے فن طب باقاعدہ کلیم نصر اللہ صاحب مار روی سے حاصل فرمایا تھا، مگر اس علم سے سوائے ستر تصرفات کام نہ لیا جاتا تھا۔ بظاہر ہر مریض کو معمولی دوا یا کسی درخت کے پتے کی تجویز فرماتے، مگر حقیقتاً خود چارہ سازی فرما دیتے۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان علوم ظاہری و علوم باطن کے ماہر اور اچھے عالم تھے۔ اکثر علماء و فضلاء آپ کے خدام میں تھے۔ علماء کے دقیق و مشکل مسائل ایسی خوبی سے حل فرما دیتے کہ عقلیں حیران رہ جاتی۔ ایک بار حضرت کے آخری عہد میں مولانا شاہ عبد المجید عین الحق بدایونی رحمہ اللہ علیہ، جو آپ کے اجلہ خلفاء میں سے ہیں، عرض کیا مسئلہ قرطاس میں ہر چند علماء نے جواب دیے ہیں، لیکن حضور میری تسکین خاطر فرما دیں۔ حضرت نے دوات قلم کا حکم فرمایا۔ معاً حضرت شاہ عین الحق پر مسائل کی تحقیق وارد ہوئی اور حضور عین الحق علیہ رحمت رضوان نے فرمایا کہ فقیر پر ہدایات شافی مل چکے ہیں۔ ایک شخص حضرت نقیب الاشراف بغداد کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر مسئلہ وحدت الوجود جاننا چاہا، سمجھنا چاہا۔ حضرت نے ہندوستان کے سفر کی ہدایت فرمائی۔ وہ صاحب علماء و مشائخ سے ملتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور مد عرض کیا، مگر تشفی نہ ہوئی۔ حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ ماررہ شریف تشریف لے جائیے اور حضرت اچھے میاں کی خدمت میں حاضری دیجیے، آپ کی تسکین خاطر فرما دیں گے۔ حضرت اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کے فضائل و مناقب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے ملفوظات عزیزی میں بلند کلمات کے ساتھ موجود ہیں۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان سلسلے عالیہ قادریہ میں والد گرامی حضرت شاہ حمزہ مارروی علیہ رحمت رضوان کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور مجاہدات و ریاضات کے بعد
خلافت و اجازت سے بھی مشرف ہوئے۔ حضور قدوۃ السالکین سید شاہ علی احمد اچھے میاں علیہ رحمت رضوان رات کے آخری حصے میں اٹھ کر حوائج ضروریہ سے فارغ ہوتے، پھر وضو فرما کر نماز تہجد ادا فرماتے، بعدہ دست مبارک اٹھا کر دین کی ترقی اور متوسلین کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ جب دعا سے فارغ ہوتے تو فقراء 11 مرتبہ ذکر کلمہ شریف بلند آواز سے کرتے۔ اس وقت دروازہ بند ہو جاتا تھا اور کسی غیر کو خلوت خاص میں باریابی یعنی ملاقات کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ بعدہ محل سرا میں تشریف لے جاتے، تھوڑی دیر بعد خانقاہ میں رونق افروز ہوتے اور درویشوں کو طلب فرما کر سب کی قلبی کیفیات کے بارے میں استفسار فرماتے، حوصلے کے مطابق ہر ایک کے اصلاح فرماتے، پھر درگاہ شریف جا کر پہلے اپنے والد ماجد کی قبر انور پر فاتحہ و قدم بوسی کرتے، پھر والدہ ماجدہ اور جد امجد و عم مکرم کے مزارات پر فاتحہ کرتے۔ اکثر اوقات درگاہ مولا سے متصل پائیں باغ میں تشریف لے جاتے اور جامن کے درخت کے نیچے دری بچھا کر جلوہ افروز ہوتے، وہاں سے اٹھ کر پھر خانقاہ شریف تشریف لے جاتے۔ اس وقت دربار عام ہوتا، ہر ایک اپنا اپنا مطلب و عرض بیان کرتا۔ آپ اپنے غلاموں کو سخت محنت اور ریاضات سے بچاتے اور اہل حاجات کو بھی وظائف و اعمال بہت کم مرحمت فرماتے۔ زبانی عرضی یا عرضی پر حکم ہوتا اور کام پورا ہو جاتا۔ اپنے اکابر کی طرح تصرفات میں پوشیدگی فرماتے۔ دوپہر کے وقت کھانا طلب ہوتا تو گیہوں کے 2 یا 3 ہلکی چپاتیاں شوربہ یا مونگ کی دال کے ساتھ تناول فرماتے۔ اس طرح آپ کے تمام معاملات و ذکر و فکر اور عبادت و ریاضت اور دکھی انسانیت کی خدمت میں گزر جاتے۔ ایک شخص بخارا کا رہنے والا ماریرہ شریف حاضر ہوا اور نماز ظہر خانقاہ شریف میں پڑھ کر آپ کی خدمت میں حاضر و عرض کیا کہ حضرت کا نام سن کر طلب حق کے واسطے بخارا سے یہاں آیا ہوں، کیونکہ مجھ میں مجاہدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تاب نہیں ہے۔ حضور کی توجہ سے بے محنت اس عظیم منصب سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے تبسم آمیز لہجے میں فرمایا، اتنی بڑی دولت اس قدر جلدی چاہتے ہو؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے تانا دیا کہ یہ بھی کوئی حلوہ ہے جو بنا محنت کے مل جائے اور جو تمہارے منہ میں رکھ دیا جائے؟ حضرت نے فرمایا، ایسا نہ کہو، خدا سے کیا بعید ہے۔ پھر اس نوجوان کو ایک درود شریف ما ترکیب تعلیم فرما کر کہا کہ آج رات کو پڑھنا۔ اس نے حسب حکم پڑھا۔ درود شریف پڑھنے کی حالت میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور ایک حالت اس پر طاری ہو گئی جس سے اس کا عقدہ باطن کھل گیا۔ صبح کو حضرت کی خدمت بابرکت میں آ کر عرض کرنے لگا، سبحان اللہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، ہر صدی کے بعد میری امت میں ایک شخص ایسا ہوگا جو میرے دین کو زندہ کرے گا، تو ذات مقدس آج اس صدی میں حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان یعنی آپ کی ہے۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کی تحویل میں ایک چھوٹا سا خزانہ تھا جسے غلہ غوثیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی وسعت کی کوئی انتہا نہ تھی، ہزاروں روپے کے انعام و عطیات اسی خزانے غوثیہ سے ادا ہوتے۔ صدہا خدام تھے جن کی کفالت خود حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان فرماتے اور اسی خزانے سے آستانے کے حاضرین خدام کی جملہ آسائش کا سامان منگاتے۔ باوجود ان اخراجات کے عطیہ غوثیہ میں کوئی کمی نہ ہوتی، جو حضرت کی ایک عظیم کرامتوں میں سے ایک زندہ کرامت تھی۔ خلیفہ محمد ارادت اللہ بدایونی نامی ایک آپ کے مرید تھے جو ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ اللہ رب العزت انہیں ایک بیٹا عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضور صاحب البرکات علیہ رحمت رضوان کے عرس میں اپنے مرشد کے روبرو کھڑے تھے۔ دریائے سخاوت عرفانی پرجوش تھا۔ ارشاد فرمایا، ارادت اللہ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ غلام کا کوئی فاتحہ خان یعنی بیٹا نہیں ہے۔ آپ رحمہ اللہ علیہ نے دعا کی، یا رب کریم ہمارے ارادت اللہ کو فرزند دے دے۔ اس کے بعد فرمایا، خلیفہ پہلے بیٹے کا نام کریم بخش رکھنا، دوسرے کا رحیم بخش اور تیسرے کا نام الہی بخش رکھنا۔ خلیفہ موصوف قدموں میں گر پڑے اور عرض کرنے لگے، حضور مجھے تو کوئی ایک کی بھی امید نہ تھی، تو آپ نے اپنے سر مبارک کا کلاه
یعنی ایک خاص قسم کی ٹوپی دینے کے بعد ارشاد فرمایا خدا کی ذات سے مجھ کو امید ہے۔ خلیفہ ارادت اللہ واپس ہوئے، جلد ہی خدا کی قدرت ظاہر ہوئی اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ خلیفہ نے اس کا نام کریم بخش رکھا، یہاں تک کہ 3 سالوں میں 3 بیٹے ہوئے اور تینوں کا نام حضرت کے حکم مطابق کریم بخش، رحیم بخش، الہی بخش رکھا گیا۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کے تصانیف کے بارے میں حضرت علامہ مولانا شاہ سید محمد شاہ ماہر ربیع قدس سرہ فرماتے ہیں، حضرت کے تصنیف و تالیف سے سب سے بڑی ضخیم کتاب آئین احمدی ہے۔ سنا ہے کہ اس کے 34 یا دوسری روایتوں کے مطابق 60 مضبوط اور ضخیم جلدیں مختلف علوم و فنون میں تھیں۔ آپ نے علوم متداولہ میں کوئی ایسا فن نہیں چھوڑا تھا، علم نہیں چھوڑا تھا جو اس میں بیان نہ کیا ہو۔ اس کی بہت سی جلدیں تلف ہو گئی، چند خانقاہ شریف اور خاندان کے مختلف حضرات اور خلفاء کے پاس ہیں۔ دوسری کتاب آپ کی بیاض عمل و معمول 12 ماہی، آداب السالکین مطبوعہ، مثنوی اشعار تصوف میں، دیوان اشعار فارسی وغیرہ آپ کی کتابیں ہیں۔ آپ کے اولاد میں ایک صاحبزادی اور ایک صاحبزادے ہوئے، دونوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان بروز جمعرات 17 ربیع الاول 1235 ہجری مطابق 30 دسمبر 1819 عیسوی بوقت چاشت بعمر 75 سال بعارضہ سرطان اس جہان فانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار مقدس حضور صاحب البرکات علیہ رحمت رضوان کے مزار کے بائیں جانب ماررہ شریف میں مرجع خلائق ہے۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان شجرہ شریف منظوم میں فرماتے ہیں، دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمشدی بدر الاولیاء کے واسطے ابو الفضل آل احمد حضرت اچھے میاں شاہ شمس الدین ضیاء الاصفیاء امداد کن۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔